سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاؤ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی شام ہم سب کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئی ہے، اور پاک مقدس میں فادر یونس شہزاد کا پیغام، اس کے بعد یہ ٹیبلوس اور گیت، انہوں نے آج ہمارے اندر دوبارہ ایک تحریک پیدا کی ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کس طرح سے، جس طرح مقدس فرانسس نے یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل کر وہ یسوع مسیح ہی بن گئے، ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم سب انسان ہیں، مقدس فرانسس بھی اسی طرح ہماری طرح ہی انسان تھے، خیالات، سوچیں، لیکن یہ فیصلہ کر لینا کہ بالآخر خدا نے مجھے کیوں بنایا ہے، جیسے جیسے اس بات کی سمجھ آتی ہے، انسان پھر وہی بننا شروع کرتا ہے جو خدا اس سے چاہتا ہے۔ مقدس فرانسس کی زندگی جس طرح سے ابھی بھی یہاں پر ہم نے مختلف طریقوں سے دیکھی، سنی، غور کیا، اس پر ڈرامہ کیا گیا، ابھی بھی بے شمار لوگوں کے لیے اس زندگی کو سمجھنا مشکل ہے، مقدس فرانسس کی زندگی کو، کہ ایک نوجوان امیر ماں باپ کا بیٹا وہ کس طرح سے دنیا کی ساری عیش و عشرت کو چھوڑ دیتا ہے، سب کو چھوڑ دیتا ہے، غربت کو اپنا لیتا ہے، اور بالآخر وہ یسوع سے یا خدا سے جب مانگتا ہے تو پہلے تو دعاؤں میں یہی کہتا ہے کہ اے خدا مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ ہم نے سان دامیانو کے گرجا گھر میں ہونے والے واقعات میں دیکھا کہ جب وہ لگاتار یسوع مسیح کی صلیب پر غور کرتے کرتے صلیب سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اے یسوع تو مجھے بتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور یہاں تک محو ہو جاتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ ٹکٹکی لگا کر صلیب پر دیکھتے رہے، ٹکٹکی لگا کر، اور پھر صلیب ہی سے آواز آئی، کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے یسوع سے کہ مجھے کیا کرنا ہے، صلیب ہی سے آواز آئی کہ جا اور میرے گھر کی تعمیر کر، اور اس بندہ خدا نے پھر سب کچھ چھوڑ دیا اور خدا کے گھر کی، کلیسیا کی تعمیر شروع کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس فرانسس وہ جب گوبیوں کے بھیڑیے کو ملتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک خاص بات نظر آتی ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑا کوئی روحانی رہنما ہے، اسپرچول ڈائریکٹر، اس نے لکھا کہ انسان کے اندر معصوم برہ بھی ہے اور پھاڑنے والا بھیڑیا بھی ہے، یہ انسان کے اندر ہی ہیں، جس نے جس کو پال لیا وہ وہی بن گیا۔ اگر کسی نے اپنے اندر معصوم برے کو پالنا شروع کیا اور انجیل مقدس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی، وہ پھر نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، بھیڑیے کا بھی مقابلہ کر لے گا، ڈرے گا نہیں، سہمے گا نہیں، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ اور اگر اس نے اپنے اندر موجود بھیڑیے کو پالنا شروع کر دیا تو وہ جیتے جی سب کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے 40 روزے بھی رکھے لیکن اس کی زبان کے تیر ہر ایک کو نقصان پہنچاتے رہے۔ ہو سکتا ہے وہ دعا بھی بہت کرے لیکن
اس کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوگا۔ میں جب یہ کل پرسوں کی بات جب پڑھ رہا تھا اور مقدس فرانسس کی عید کیونکہ قریب ہے یہ آ رہی تھی ذہن میں، تو گوبیوں کے بھیڑیے والی بات میرے ذہن میں آئی، اور یہ بات ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا اچھا سبق بن سکتی ہے کہ مقدس فرانسس نے، آپ اندازہ کریں ذرا، آپ اس امیجنیشن کریں کہ مقدس فرانسس اس گاؤں میں آتے ہیں اور لوگ مقدس فرانسس کو بتاتے ہیں کہ ادھر بھیڑیا آتا ہے اور وہ ہمارا بہت نقصان کرتا ہے، اور ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے وہ بھیڑیا آ جاتا ہے، لوگ بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور اکیلا مقدس فرانسس وہاں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ بھیڑیا مقدس فرانسس کی طرح آتا ہے۔ جب مقدس فرانسس کی طرف آتا ہے اور مقدس فرانسس کے اندر دو چیزیں ہیں، اگر تو مقدس فرانسس کے اندر بھیڑیا ہوگا تو بھیڑیے سے لگ پڑے گا، لیکن مقدس فرانسس کے اندر معصوم برہ ہے جس میں ایک روحانی قوت ہے جو بھیڑیے کو بھائی کہہ سکتا ہے، یہ قوت ہے، اور اس لیے مقدس فرانسس نے اسے بھائی کہا اور بھیڑیا وہیں کھڑا ہو گیا۔ مقدس فرانسس نے اس کو کہا کہ آج سے تو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بھیڑیا اپنی دم ہلانی شروع کرتا ہے۔ مقدس فرانسس اسے کہتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور تو میرے ساتھ ہاتھ ملا، یہ ہاتھ ملانا یہ ایک عہد ہوگا کہ تو نقصان نہیں کرے گا، اور بھیڑیا مقدس فرانسس سے ہاتھ ملاتا ہے۔ ہم بھی عزیزوں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بھیڑیا آئے اور کوئی غصے میں بات کرے یا کوئی اور بات کرے، ہم اگر تو بھیڑیے ہیں تو ہم اسے ڈبل غصے میں آ جائیں گے، ہم بھی اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ لیکن اگر یسوع وہ معصوم برہ ہمارے اندر ہے تو ہم پھر روحانی طاقت سے اس کو جو بھیڑیا ہے اس کو اس کی ہم ساری نیچر بدل سکتے ہیں۔ بھیڑیے کی پوری نیچر بدل جائے گی، خون خاریت اور ہر قسم کا نقصان دینا وہ بھی بند کر دے گا۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کی دنیا میں شاید ہم نے بھی یہی بات سیکھ لی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر، اگر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہم تھوڑی سی اونچی اور بات کرتے ہیں، ایک شخص ایک بات کرتا ہے ہم 3-4 باتیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ اینٹ کا جواب پتھر دینے والی ثقافت یہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج گھروں میں بے شمار مسائل ہیں، گھروں میں مسائل اور عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، کمیونٹیوں میں برداشت نہیں رہی، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج شاید ہم سب کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ میں اپنے اندر، یسوع نے بھی کہا کہ کبوتروں کے مانند بولے رہو، سانپوں کی طرح ہوشیار بھی۔ تو اگر وہ معصومیت جو پھر بپتسمہ کے فضل سے بھی ہمیں ملی ہے، اگر وہ معصومیت ہمارے اندر موجود ہے اور وہ دن بدن پلتی ہے، بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پاک ماس میں شریک ہو کر، پاک شاکر لے کر، خدا کا کلام سن کر اگر وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، وہ پھر خون خار بھیڑیے کو اس کی فارمیشن کر سکتی ہے، اور وہ ہمارے اندر بھی جو بھیڑیا ہے اس کی بھی ہم فارمیشن کر سکتے ہیں، اور اس میں صبر آ جائے گا، اور ہم بھی آج صلح، سلامتی اور امن کا وسیلہ بن جائیں گے۔ مقدس فرانسس نے آخری زندگی میں انہوں نے خدا سے کہا کہ محبت کا مزہ یہی ہے کہ تو مجھے اپنے 5 زخم دے دے۔ اس پر بھی میں سوچ رہا تھا کہ ہم اکثر جب مناجات کرتے ہیں، چاہے اکیلے میں بیٹھ کے کریں یا اجتماعی طور پر کریں، کمیونٹی میں کریں، ہم خدا سے بہت ساری وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، بہت ساری خواہشیں سامنے آتی ہیں، نیڈس آتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں خدا خواہشیں پوری نہیں کر سکتا، خدا ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ مقدس فرانسس نے کوئی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ایک ہی خواہش کی ہے، کیا یسوع، محبت، میں تجھے محبت کرتا ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں،
اس محبت کا مزہ یہی ہے کہ تو مجھے 5 زخم دے دے، تاکہ میں تیری طرح یہ زخم اپنے جسم میں محسوس کر کے میں بھی محسوس کروں کہ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے زخم برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس بات پر جو یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب فلپائن میں اسٹڈی کر رہا تھا تو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ جو سائیکالوجی میں جو سائیکائٹری کی اسٹڈی بھی کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، وہ کئی دفعہ مجھے بلاتے، ان کو پتا تھا یہاں پر ایک فرانسسکن اسٹوڈنٹ ہے، میں ماسٹر لیول پر تھا، وہ پی ایچ ڈی لیول پر، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس پر ہی اسٹڈی کر رہے ہیں، لگاتار اسٹڈی کر رہے ہیں کہ انسان میں بنیادی طور پر، کیونکہ یہ میں بتا رہا ہوں سائیکالوجی کی بات، پھر جو بات بنیادی طور پر سائیکالوجی میں جاتی ہے کہ انسان بنیادی طور پر وہ سہولتیں چاہتا ہے، بنیادی طور پر سہولت پسند ہے، لیکن یہ انسان ایک ایسا ہے جو سہولت نہیں، وہ زخم مانگ رہا ہے، یسوع سے زخم مانگ رہا ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کون سی نفسیاتی معاملہ ہے یا روحانی معاملہ ہے۔ تو یہ واقعی صحیح بات ہے، آج بھی ہمارے لیے یہ بات مشکل ہے، لیکن مقدس فرانسس زخموں کے ساتھ بھی خوش رہتے ہیں، وہ زخموں کے ساتھ خوش تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ ان زخموں میں نے ہمیشہ کی خوشی پالی ہے۔ پادری پیو کو دیکھیں، ان کو بھی 5 زخم ملی، اور زخم لے لینا تو آسان ہے، مانگ لینا آسان ہے، لیکن رہنا مشکل ہے۔ مقدس فرانسس بھی یہ زخم ملنے کے بعد وہ پھر تھوڑا عرصہ ہی رہے، اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، بینائی ختم ہوئی، اور پھر ان کے شاگرد ان کو لے جاتے ہیں، جو آخری منظر ہم نے دیکھا ہے۔ اور مقدس فرانسس پھر یہ کائنات کا نغمہ جو ہم نے سنا، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے 12ویں صدی میں جب بڑے مسائل تھے، مقدس فرانسس نے پھر اس پر بھی کئی دفعہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں جب سمجھ لے صلیبی جنگیں تھی، اور سلطان عبد الملک جو مصر میں تھا، ان کی طرف سے بھی تھا کہ اگر کسی کوئی مسیحی کا سر لائے گا یا اس کو لائے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ مقدس فرانسس آ کر جہاز میں مصر کی بندرگاہ پر اتر جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کو قید کیا جاتا ہے، لیکن وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے مارنا نہیں، میں امن کا ایلچی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ایک وائٹ جھنڈا سا تھا۔ مقدس فرانسس کو بلاخر سلطان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور مقدس فرانسس کئی دن رہنے کے بعد وہ سلطان جان جاتے ہیں کہ یہ واقعی مسیح کا ایلچی ہے۔ پھر مقدس فرانسس کو سلطان کہتے ہیں یہ میرا شاہی مہمان ہوگا، یہ میرا مہمان ہے۔ یہ وہاں رہتے ہیں، کئی دن ڈائیلاگ ہوتے ہیں، اور یہاں سے کرسچن مسلم ڈائیلاگ کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو مشکل بات تھی لوگوں کے لیے سمجھی ہوئی یہ تھی کہ ایک شخص دبلا پتلا سا ہے، اور جنگیں جاری ہیں، اور وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ اس سرزمین میں چلا جاتا ہے جہاں پر پتہ ہے کہ واپس آنا مشکل ہے، لیکن ایمان کی بات ہے، ایمان کی، کہ میں امن کا ایلچی ہوں، امن کا ایلچی ہوں، میں وہاں پہنچوں گا، اس سرزمین پر اتروں گا، میں اس سرزمین پر پاؤں رکھوں گا، امن کی راہیں کھلیں گی۔ اور اس کے بعد امن کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ مقدس فرانسس اس کے بعد جب وہ یروشلم جاتے ہیں، وہاں سب منظر دیکھتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ نیٹیوٹی والا چرچ بیت الحم میں جہاں یسوع پیدا ہوئے وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ اس جگہ پر امن قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی، اور وہ امن قائم کرتے۔ اس لیے جو بیت الحم کا نیٹیوٹی چرچ ہے وہ فرانسسکن کے پاس ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح کو کوہ کلوری کی طرف لے گئے، تو یہ وہ مقام ہیں۔ لوگ پہلے بھی وہاں مقامات پر جایا کرتے تھے، لیکن مقدس فرانسس نے وہاں پر نشان لگا دیے اور شاگردوں کو بتایا کہ رہتی دنیا تک یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور یہ 14 مقام تم ہی اس کا خیال رکھو گے۔ اس کے بعد پھر کلیسیا میں
یسوع مسیح کے صلیبی راستوں کا یہ 14 مقام کی عبادت شروع ہونی شروع ہوئی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مقدس فرانسس صلیب سے، کیونکہ آواز ان کو صلیب سے آئی، جب وہ پھر واپس جاتے ہیں اسیسی واپس جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ یہ کوئی 1224 کی شاید بات ہے، انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ اس شام کو، یہ کرسمس کی شام تھی، انہیں کہا کہ اس شام ہم بڑے شان کے ساتھ ہم کرسمس منائیں گے، اور کرسمس کو ہم حقیقی کرسمس منائیں گے۔ اور شاگرد ساری حیران تھے کہ حقیقی کرسمس کیسے منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کریں گے۔ انہوں نے سباسیوں کے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے شاگردوں نے کرسمس کیرل گائے، اور بہت سارے جانور وغیرہ، گدھے وغیرہ، بھیڑ بکریاں لائی گئیں، چرنی کا منظر بنایا گیا، اور مقدس فرانسس پھر نغمہ گاتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ مقدس فرانسس کے ہاتھوں میں ایک بچہ ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یسوع مسیح بچہ بن کر ان کے پاس آ گئے۔ یہاں سے پھر چرنی کا رواج شروع ہو گیا۔ تو مقدس فرانسس نے کہا کہ یہ چرنی دنیا میں ہر جگہ منائی جائے، اور ابھی بھی ہر سال 26 دسمبر کو سباسیوں کے ان پہاڑوں پر یہ منظر بنایا جاتا ہے۔ فادر نکاش میرے خیال پچھلے سال سے، اسے پچھلے سال وہاں پر ہو کر آئے تھے، یہ وہیں تھے، کیونکہ انٹرفیت ڈائلاگ کی اسٹڈی بھی کر رہے تھے، تو مجھے انہوں نے میسج بھیجا کہ آج بیشو جی میں 26 دسمبر ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، سردی بہت ہوگی، لیکن آج وہ سارا سباسیوں کے ارد گرد کے گاؤں کے لوگ آئیں گے اور وہ چرنی کا منظر بنایا جائے گا۔ تو یہ آج بھی ہے۔ مقدس فرانسس ایک دبلے شخص، کمزور لیکن ایمان میں مضبوط، انہوں نے تاریخ میں کلیسیا کو بھی ایک نئی سوچ دی، جس سے امن اور سلامتی کی راہیں کھلی، اور یہ ہوا کہ ہر انسان جو ایمان میں مضبوط ہے، جس کے اندر اس نے اپنے اندر کے بھیڑیے کو کنٹرول کر لیا ہے، ٹیم کر لیا ہے، یا اس کی فارمیشن کر لی ہے، وہ ہر ایک کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو، مجھے، سب کو برکت دے، تاکہ ہم اسی طرح کرتے رہیں، اور پاپا اعظم، موجودہ پاپا اعظم کی طرح، پاپا اعظم جب پاپا اعظم بنے تو باہر نکلے، اعلان ہو گیا کہ پاپا اعظم موجودہ یہ پاپا اعظم ہوں گے، تو انہوں نے باہر نکلتے ہی اعلان کیا کہ میں مقدس فرانسس کی روحانیت کو اپناؤں گا، اور اسی روحانیت کو لے کر وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ بار بار پاپا اعظم ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں، کبھی کائنات کے بارے میں، سیزن آف کریشن کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر ہم اس بات پر بھی پاپا اعظم کی طرح ہی چل پڑتے ہیں تو یہ دنیا واقعی امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ ہم انسانوں کے علاوہ کائنات کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو یہ ساری کائنات کا خیال رکھنا، اور دنیا میں ہونے والے جتنے بھی ابھی موسمی اثرات ہیں، ان کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہر شخص اپنا اپنا حصہ ڈالے تو یہ سیلاب کم ہو جائیں گے، یہ سارے مسائل بھی کم ہو سکتے ہیں، بارشیں کم ہو جائیں گی، گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں یہ بھی، ان پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری لے تو میں سوچتا ہوں کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو بھی قبول کریں، اور انسانوں کا بھی احترام کریں، اپنا بھی احترام کریں، کائنات کا احترام کریں، ہر چیز کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، اور آپ سب کو مقدس فرانسس کا ٹرانزٹوس مبارک ہو۔ آخر میں فادر دلدار کو، فادر پرکھو کو، اور پنجاب کی گارڈینیٹ فادر وکٹر سویرا ہیں، فادر عظیم بھدری ہیں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میری بھی بہت سالوں کے بعد کئی ایس ایف او کے ممبروں سے ابھی ملاقات نہیں، کم سے کم دیکھا، میں نے انوسینٹ کو بھی دیکھا، یونس بھٹی ہیں، مینویل صاحب ہیں، ان کی مسز ہیں، اور ذیشان ہے، ذیشان چھوٹو سا تھا جب سے وہ ادھر آتے ہیں، لیکن دوسری کلاس میں یا کچھ ایسی تھا،
اور اعظم مالی کو دیکھا اور بھی بہت سارے لوگ دیکھے. جارج کو دیکھا ہے, جارج جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور یونس بدوت بھٹی کو دیکھا, اور ابھی کئی نظر نہیں آ رہے لیکن جو بھی ہیں. تو آج واقعی ہی ایک بڑی سب سے جو بڑے ادھر لیڈر ایک اور عامر کو دیکھا جی, ہاں ٹھیک یاسر کو دیکھا. یہ وہ ہے جو بہت سال پہلے سے ایس ایف او کے ممبر ہیں, فرانسسکن ممبر ہیں. تو میری دعا ہے کہ یہ 2022 کا ہمارے ٹرانزٹوس فرانسسکن اس برادری کو, جماعت کو اور زیادہ قریب کرے, اور باقی بھی جتنی ریلیجیس کمیونٹیز ہیں سب میں بھی پیار اور محبت اور زیادہ قائم کرے ہم, تاکہ مل کر اس کائنات کو اور انسانی عظمت کی بحالی کے لیے کام کرتے رہیں. مسیح خدا ان کو سے